اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ اصلی جواہرات کی خریداری کے لیے آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ realstone.pk وزٹ کریں۔ تمام جیم سٹون جو ہیں اوریجنل ہیں گارنٹی کے ساتھ، اور ہمارا ادارہ جو ہے جیم سٹون ٹیسٹنگ کی فیسلٹی بھی دیتا ہے۔ نگینہ اگر آپ استخراج کروانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس حوالے سے بھی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی آپ مالی معاملات کو لے کر خاصے فکر مند رہیں گے اور ان میں بہتری کے حوالے سے بھی کوشاں رہیں گے۔ اوورآل اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے، کم کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ان معاملات میں کمی بھی دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ سفر اس عشرے کے آغاز میں ہی آپ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کا بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات بھی رہے گا۔ طالب علموں کی بھی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز نظر آتی ہے، اور تعلیمی میدان میں کئی ایک بہتر کامیابیاں بھی سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران، خاص طور پر اس عشرے کی 14 سے 16 تاریخ کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصا مثبت رہنے والا ہے۔ ان دنوں میں یہ اچھا منافع کماتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز ملازمت پیشہ افراد کے لیے اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے مخالفین ان کے لیے خاصے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے، ان کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس عشرے کا جیسے جیسے وقت گزرتا رہ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتے جائیں گے، یعنی کہ آپ کی پریشانیوں میں کمی آتی جائے گی، اور پھر آپ کے پاس ہی وقت ہوگا کہ ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں۔ کاروباری افراد کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران پچھلے کچھ عرصے چلتی ہوئی پریشانیاں آپ کی کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی 16 سے 20 دسمبر کے دوران کچھ آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جس بہتری کی آپ خواہش کرتے ہیں یا جس اچھے بزنس کو آپ پہلے انجوائے کر چکے ہیں وہ ان دنوں میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے کچھ مشکل وقت کی نسبت اب کچھ آسانیاں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے وابستہ کاموں کے دوران آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹی یا کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کام بھی نہ ہو اور آپ کے تعلقات بھی ان کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، جو کہ آپ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور نہ ہی معاملات کوئی بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے خانگی امور، خانگی معاملات بھی کچھ ڈسٹرب رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا 22 ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم پرندوں کو ڈالیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 12 اور 17 دسمبر کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔